جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آسک منسٹر کے اندر بہت ہمیں رسپانس ملا اور لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے. کئی سو سوال آئے. معاف کریں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے سارے سوالوں کا جواب آج نہیں دوں گا، آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے، لیکن کچھ سوالوں کا جواب آج آپ کے لیے حاضر ہے. عبدالصمد بھائی نے ایک سوال کیا کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا گھریلو بلوں کے اوپر کیا فرق آئے گا. ڈسکوز جب پرائیویٹائز ہوں گی تو جو نقصانات وہ کاری ہیں آج کئی سو ارب روپے کے، ان نقصانات کے اندر کمی آئے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ حکومت کے اداروں کی مینجمنٹ سے بہتر ہوتی ہے. جب وہ نقصانات میں کمی آئے گی تو ان نقصانات کا جو حجم ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ کے اوپر بوجھ بنے، وہ آپ کی طرف سے بوجھ ہٹے گا اور پورے پاکستان کے اندر ایک ڈسکو کے نقصانات کا بوجھ اگلی ڈسکو جو نا نقصان کاری ہو وہ نہیں اٹھائے گی، اور اس طرح آپ کو بہتری کی طرف ہم جائیں گے. علیم بلوچ صاحب نے سوال کیا، اور شکریہ بھائی آپ کے سوال کرنے کا، کہ جو زراعت ہے وہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل درست ہے، اور اس کے بلوں کے اندر کبھی کب واقع ہوگی اور اس کی بجلی کب سستی ہوگی. بجلی اوورآل سب کی سستی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ابھی ایک دو دن پہلے ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ جب زراعت کے بجلی کے ریٹ سبسیڈائز ہوتے تھے، یعنی آپ کو قیمت بجلی سے کم قیمت کے اوپر ملا کرتی تھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کرنے سے پہلے، تو اس وقت کیونکہ فیول کا چارج کے اندر کی وجہ سے جب سستی ہوتی تھی بجلی تو وہ آپ کو اس کا فائدہ پاس آن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی بجلی سبسیڈائز ہوتی تھی. اب کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کی وجہ سے زراعت کی سبسڈی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اس کو پول پرائز سے کم پہ قیمت نہیں ملتی، تو اب وہ فیول کے چارجز کے اندر جتنی بھی کمی ہوا کرے گی وہ پاس آن ہوگی. اور اس اقدام کی وجہ سے اور اس قدم کی وجہ سے اب انشاءاللہ تقریباً ابھی تک جو فیول کی قیمتیں کم کرنے کی وجہ سے بجلی ہے اس میں 2-2.5 روپے فی یونٹ کے اندر زراعت کے جو صارفین ہیں ان کے اندر بجلی کی کمی 2 سے 2.5 روپے کی ہوگی انشاءاللہ. ثناء اللہ صاحب نے پوچھا کہ جون جولائی کے اندر بجلی کے ریٹ اکثر بڑھ جاتے ہیں زیادہ استعمال کی وجہ سے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ باقی ممالک میں تو زیادہ بجلی خرچ کرنے سے ریٹس کے اندر کمی آتی ہے، باقی ممالک میں بجلی زیادہ خرچ کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ کمی آتی ہو، وہ اور وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح ہم نے اس دفعہ جتنی بھی ہماری سردیوں میں بجلی وافر مقدار میں پڑی تھی اور استعمال نہیں ہو رہی تھی، وہ ہم نے آپ کو اصلی ریٹ سے تقریباً کوئی 1/3 کم ریٹ کے اوپر دی، اور اضافی بجلی ہم نے سستی دی آپ کو. گرمیوں کے موسم میں بجلی بڑھنے کا زیادہ تاثر اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم سال میں ایک دفعہ جب تمام چیزوں کو حساب لگانے کے بعد اگلے سال کے لیے ایک پیشن گوئی کرتے ہیں ریٹ کی، تو وہ ہم اس کو ری بیسنگ کہتے ہیں بجلی کی قیمت کی. وہ ری بیسنگ جون کے اندر ہوتی ہے. اب حکومت نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے وزیر اعظم کی حکم کے اوپر کہ وہ ری بیسنگ ہر دفعہ دسمبر اور جنوری میں ہوا کرے گی، تاکہ اگر کوئی اضافہ خدا نخواستہ کبھی آئندہ ہوا بھی صحیح، جو زیادہ امکان جس کا نہیں ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو جون جولائی میں محسوس ہونے کے بجائے دسمبر جنوری کے اندر ہو اگر اضافہ ہوا. اعظم صاحب شکریہ، آپ نے سوال پوچھا کہ سولر کے اوپر جو 18% ٹیکس ہے اس کے لگنے کا کیا چکر ہے. تو ابھی آپ کا جو محتسب ہے، جو وفاقی محتسب جو ٹیکسیشن کا ہے، اس نے ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ چیلنج ہوگا اب انشاءاللہ، کنزیومرز بھی کریں گے. اس نے یہ کیا ہے کہ جتنی بھی بجلی آپ پیدا کر کے نیٹ میٹرز کے ذریعے سسٹم میں دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس ہونا چاہیے، اور جو وہاں سے واپس بجلی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. جو کامن ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا، لیکن دینے اور لینے والے دونوں کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ اپلیکیبل ہونی چاہیے. یہ اس کا ایک فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے کا اب کیا بنتا ہے اور کورٹس میں جا کے کون اس کو چیلنج کرتا ہے، یہ بعد میں دیکھنے کی بات ہے، لیکن حکومت کسی قسم کے سولرائزیشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہی. جی مبین احمد بھائی، آپ نے ڈسکورس کے اندر
جو بورڈز کے اندر ہم نے ممبرز رکھے ہیں اس کا ذکر کیا کہ وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہی پرانے لوگ ہیں، ان کو واپس رکھنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ وہ تو وہی چیز ہیں جو انہوں نے پہلے کرتے رہ گئے ہیں۔ ان کی ٹرانسپیرنسی کس طرح آئے گی، ان کی تمام چیزیں کس طرح آئیں گی، اور یہ کہ اگر ایک سے زیادہ ڈسکو کے اوپر کوئی بورڈ ممبر ہے گورننس کے اوپر، اس کا جو اثر ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے۔ نہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر میں خود کاروبار کر رہا ہوں اور اگر میں کسی کمپنی کے بورڈ پہ جا کے لگوں تو میں اپنے کاروبار کو فائدہ اٹھا کے دوں اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے، وہ کانفلکٹ آف کے زمرے میں آتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے۔ ایک بورڈ یا ایک سے زیادہ بورڈز کے اوپر ہونا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، اور ہماری SECB کے قوانین جو ہیں پاکستان کے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ملٹیپل بورڈز کے اوپر بورڈ ممبر کے طور پہ ہو سکتے ہیں، اور یہ عین ہمارے قانون اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے۔ جس کو اس کے اندر کس طرح ٹرانسپیرنسی آئے گی، جس طرح اب آ رہی ہے، جس کو اس کی پروکیورمنٹ پروسیسز، جس کو اس کے ہیومن ریسورس کو اپوائنٹ کرنے کے پروسیسز بہت بہتری آ چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی ٹرینڈ کو جاری اگر ہم نے رکھا تو اگلے 3 سال کے اندر نہ صرف پرائیویٹائزیشن پروسیس پورا ہو جائے گا، بلکہ جو 1-2 ڈسکوز رہ بھی جائیں گی ان کے اندر بھی بہت بہتر گورننس کا سٹرکچر ہم فارم کرنے کے اندر کامیاب ہوں گے۔ ویس احمد بھائی، شکریہ آپ کا سوال کرنے کا۔ ڈیٹا سینٹرز کے متعلق ہمارے بالکل پلانز ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 3 سال کی جتنی بھی ہمارے پاس وافر بجلی ہے، جس طرح 3 مہینے کا ہم نے اندازہ لگایا تھا، ہم نے 3 سال کا بھی اندازہ لگایا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں ہم 3 سالوں کے اندر جتنی بھی وافر بجلی ہے وہ نہ صرف ہماری صنعت کو پرووائڈ ہونی چاہیے سستی قیمت کے اوپر، بلکہ کچھ ایسی صنعت کا حصہ ہے جس طرح ڈیٹا سینٹرز ہیں، بلاک چین بیسڈ جو مائننگ سروسز ہیں، ایلومینیم سمیلٹنگ پلانٹس ہیں، کاپر سمیلٹنگ پلانٹس ہیں، جو انڈسٹری اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، اس قسم کی انڈسٹری کو متعارف کرانے کے لیے سستی بجلی ہم ان کو تقریباً کوئی 25-26 روپے کی دیں، 8-8.5 سینٹ کی، تاکہ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہو اور وہ انڈسٹری اس بجلی کو استعمال کر کے ہماری معیشت کے اندر بہتری لانے کا کردار ادا کرے۔ عثمان آصف صاحب، شکریہ محمد عثمان آصف صاحب، آپ نے بہت اہم چیز کے اوپر سوال کیا، کمپیٹیٹیو مارکیٹس کے اوپر۔ ہماری انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر رجسٹر ہو چکا ہوا ہے، مارچ میں آپریشنلائز اسی مہینے میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی بجلی کا جو اضافی خریداری ہے، سوائے ان پلانٹس کے جن کے اوپر ہم نے آلریڈی کمٹ کر چکے ہیں 6-7 ہزار میگا واٹ کے، اس کے بعد تمام بجلی مارکیٹ خود خریدے اور بیچے گی آپس میں۔ ڈسٹریبیوشن کمپنی خود خرید رہی ہوں گی کمپیٹیٹیو پروسیس کے ذریعے، پرائیویٹ سیکٹر والے جو بلک پروڈیوسرز ہیں وہ بھی، جو بلک یوزرز ہیں وہ بھی خود خرید رہے ہوں گے۔ تو کمپیٹیٹیو مارکیٹ آپ کی آپریشنلائز ماشاءاللہ بہت ساری دہائیوں کے وعدوں کے بعد بھی کسی حکومت کے پورے نہ ہونے کے ہماری یہ حکومت پوری کرے گی انشاءاللہ، اور آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ جلدی ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کم کمپٹیشن آئے گا مارکیٹ میں اور لوگ سستی بجلی کی خریداری کی طرف جائیں گے۔